یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دارالفکر۔ یہ کتاب اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، اور یہ چھپی ہے کتاب سنت 2009 میں۔ اس کتاب میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 334 میں۔ یہاں پر ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 4675۔ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ اے میرے صحابہ، خطاب کن سے ہے؟ صحابہ سے ڈائریکٹلی ہے، اور اس کے علاوہ ہم سے ہے، پوری امت سے ہے، جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان سے ہے۔ تو ہم سے خطاب انڈائریکٹلی ہے، کیونکہ وہ شرافت ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں ہوتے، ان کی بات سنتے۔ ڈائریکٹلی خطاب صحابہ سے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری طاعت کی تو اس نے بتحقیق اللہ کی طاعت کی ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی، تو بتحقیق بلا شک اس نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور میرے صحابہ سن لو کہ آپ میں سے جو بھی شخص، آپ میں سے جو بھی فرد، میرے بھائی، میرے داماد، میرے نفس نفیس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی طاعت کرے، اس نے میری طاعت کی ہے۔ ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی ہے اس نے میری معصیت کی ہے۔ اور یہ حدیث حاکم نے فرمایا کہ صحیح الاسناد ہے۔ حدیث نمبر 4675، 4675۔ وافقہ الذہبی فی تلخیص المستدرک قال صحیح، ذہبی صاحب نے بھی تلخیص المستدرک میں انہوں نے بھی موافقت کیا ہے حاکم کے ساتھ، اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اسی طرح واجب کر دی ہے جیسے ان کی اپنی طاعت واجب ہے، جیسے اللہ کی طاعت واجب ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی نافرمانی اسی طرح حرام کر دی ہے جیسے ان کی اپنی نافرمانی حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حرام ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ میرے معزز ناظرین یہ نکلا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام صحابہ پر واجب الاتباع ہیں، ان کا حکم اسی طرح واجب الاتباع، ان کا حکم اسی طرح واجب الطاعہ ہے جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ عبارت اخرى ہے اس فقرے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، کہ جس کا میں آقا اور سرپرست ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا اور سرپرست ہیں۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 341 میں انہوں نے حدیث نقل کیا ہے، اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ ابو ذر کے سے اور ایک اور حدیث نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ زید بن ارقم سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، من یرید ان یحیا حیاتی، جو بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میری زندگی جیسا ہو، ویموت موتی، اور اس کا موت بھی میرے موت جیسا ہو، ویسکن جنت الخلد التي وعدنی ربی، زندگی میں میری زندگی ہو، موت بھی میری موت ہو، اور موت کے بعد میرے ساتھ جنت الخلد میں، جس کا جنت الخلد کا اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے، میرے ساتھ وہ وہاں پہ ساکن ہو جائے، مقیم ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ زندگی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے پاک، سب سے اللہ کے نزدیک مورد رضا کس کی زندگی ہے، کس کی حیات طیبہ ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور کس کا موت سب سے، موت کے وقت اللہ اس سے راضی ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سب کو، اپنی امت کو ایک فارمولہ بتایا کہ جو بھی شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی، اس کی زندگی میری زندگی جیسی ہو، اور اس کا موت میری جیسے موت ہو، اور وہ جنت خلد میں، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے،
جس کا اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے اس میں وہ ساکن ہو جائے، مقیم ہو جائے. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السلام، پس وہ موالات رکھے، وہ مولا سمجھے، آقا سمجھے کس کو؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يُدْخِلَكُم فِي ضَلَالَةٍ، کیونکہ وہ کبھی آپ کو ہدایت سے دور نہیں کریں گے اور کبھی آپ کو گمراہی میں داخل نہیں کریں گے، کبھی نہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور یہ فرمان کس کو ہے؟ صحابہ کو سب سے پہلے. تو کیا ہوا اس کے صحابہ پہ واجب ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو کس کی اتباع کریں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اور اس میں تصریح ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی عصمت کی کہ وہ کبھی کسی کو غلط بات نہیں بتائیں گے، کبھی آپ کو ہدایت سے خارج نہیں کریں گے اور کبھی آپ کو گمراہی میں داخل نہیں کریں گے.